بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے بچوں کو گلے سے تو لگا لے زینب، اپنے بچوں کو گلے سے تو لگا لے زینب، مرنے جاتے ہیں تیری گود دل کے پالے زینب، اپنے بچوں کو گلے سے تو لگا لے زینب، موت کہتی ہے کہ مقتل سے نہیں آئے گی، موت کہتی ہے کہ مقتل سے نہیں آئے گی، لوٹ کے اب تیری یادوں چیخ پالے زینب، اپنے بچوں کو گلے سے تو لگا لے زینب، موت کہتی ہے کہ بچوں کی بلائیں دیکھے، ہر موت کہتی ہے کہ بچوں کی بلائیں دیکھے، جلد دونوں ٹکڑوں میں حوالے زینب، اپنے بچوں کو گلے سے تو لگا لے زینب، ہر کبیر محمدی کو فدا آئی پر، کر دیے محمد کو فدا آئی پر، تو نے اپنے نہیں ارمان میں نکالے زینب، اپنے بچوں کو گلے سے تو لگا لے زینب، بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آنکھیں کھول دو اکبر سپاہی آ گیا بابا، اب آنکھیں کھول دو اکبر سپاہی آ گیا بابا، انہوں نے کیا سمجھ رکھا تھک بر بے سہارا ہے، اشارے سے بتا دو کس نے تم کو مارا ہے، الٹ کر آتش محشر سہانے آ گیا بابا، اب آنکھیں کھول دو اکبر سہانے آ گیا بابا،
کہا تھا کس سینے میں تمہارے توڑ کر نظر، ارے منظر دیکھ کر شبیر زندہ رہ نہ پائے گا، خبر کر دو اسی برچھی چھڑانے آیا بابا، اب آنکھیں کھول دو اکبر سدھانے آ گیا بابا، گزر جائیں گے ہم اس اتہاس یاری کہہ کر، نکل جائے گی یہ برچھی، نہ گھبرانا میرے دل پر، تمہارا ہاتھ سینے سے ہٹانے آ گیا بابا، اب آنکھیں کھول دو اکبر سدھانے آ گیا بابا۔ لوگے کا ویسے گزارش ہے امام مالکوں میں تشریف لائے، مولانا محسوس وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے سے بات بھی لانا ہوتے ہیں ہندو کریم سے رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغرور الميامين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لعن جبت وتعود یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت، اما بعد فقد قال امامنا صادق علیہ الصلاة والسلام، لعن اللہ من جہل حق، صلوات پڑھے بابا۔ عزیزان گرامی، اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور ہمارے اور آپ کے مرحومین کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، آج اس عشرۂ مجالس کی 5ویں مجلس ہے جو کہ اپنے عنوان پر جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ آج جو ہے وقت کی قلت ہے، یا یوں کہوں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے بہت جلدی باتوں کا آغاز کروں گا، اور بہت یہ بھی چاہتا ہوں کہ بہت جلدی آپ بھی ساتھ میں ہو جائیں، کیونکہ تمہیدی گفتگو کا وقت نہیں بچا ہے ہمارے پاس اور معروضات بہت ہے۔ کل تک ہم نے جو بات کہی تھی کہ انا طالبۃ القرار، یعنی میں حیدر کرار کی طلب ہوں، یعنی تمنا ہوں،
اب ایک اور بات اس میں ہے کہ معصومین نے جو بھی کام کیے ہیں اس دنیا میں آ کے وہ ہمارے لیے کیے، یہی ہم اور آپ کہتے ہیں بالکل، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی افضل مفضول کے لیے کام کرے یا کوئی اعلیٰ پائین کے لیے کام کرے؟ نہیں۔ کیسے ثابت کر دوں کہ ہم اور آپ، یا یوں کہوں کہ اس وقت چاند نکلا ہے، چاند طلوع ہے۔ چاند کیوں طلوع ہے؟ رات کیوں ہے؟ کیونکہ چاند ہے۔ چاند کیوں ہے؟ کیونکہ سورج اس وقت نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہاں کیوں ہیں؟ کیونکہ غم حسین ہے۔ اگر غم حسین نہیں ہوتا تو ہم اور آپ یہاں نہیں ہوتے۔ اس بارگاہ میں ہم کیوں ہیں اس وقت؟ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس بارگاہ میں فرش غم حسین بچھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم اور آپ بھی یہاں ہیں اور غم حسین بھی یہاں ہے۔ ہم صرف اور صرف غم حسین کی وجہ سے یکجا ہوتے ہیں، ورنہ کوئی بھی مجھے یہ بتائے کہ پورے سال میں کون سا ایسا دن ہے کہ جس میں ہم، کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں 10 دن ہم ایک جگہ آتے ہیں؟ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے۔ ایک تو ہماری زبان میں کہے تو اکا دکا دن اگر کوئی مل گیا ہمیں، ولادت آ گئی، شہادت آ گئی، کسی مرحوم کی مجلس ہو گئی، کسی کا 10واں ہوا، 20واں ہوا، 40واں ہوا، تب ہم آتے ہیں، وہ بھی غم حسین کی وجہ سے۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف اور صرف غم حسین کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی کو اس لیے مجبور مت کرو کہ تم مجلس میں آؤ، تم ماتم میں آؤ، تم اس میں آؤ، تم اس میں آؤ۔ ارے بھیا یاد رکھو کہ ہم فرش ازا کے محتاج ہیں، فرش ازا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم فرش ازا کے محتاج ہیں، فرش ازا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی جلدی فرش ازا پر آئیں۔ اور ایک سلسلہ وار ہوتا ہے، آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا، جسے ہم فوڈ پیرامڈ بھی کہتے ہیں اور لائف سائیکل بھی کہتے ہیں، دونوں چیز، کہ اس میں ایک چیز ہے کہ جو پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ قربان ہوتے ہیں کس پر؟ کیڑے مکوڑوں پر، انسیکٹس پر۔ پھر وہ قربان کس پر ہوتے ہیں؟ مرغی پر یا مچھلیاں پر۔ اب وہ کس پہ قربان ہوتی ہیں؟ انسانوں پر۔ تو اب ایک سلسلہ جب چل رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کو کسی پہ قربان ہونا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی پر قربان ہو۔ تو ہم کس پر قربان ہوں گے؟ کس پر؟ ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا، ایسی ویسی ذات پہ قربان نہیں ہو جائیں گے کہ قربان بھی ہو گئے اور کچھ ملا بھی نہیں۔ تو قربان بھی اس ذات پر ہونا ہے، اس ہستی پہ ہونا ہے کہ ہم قربان بھی ہو جائیں اور ہمارا وجود بھی باقی رہ جائے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی انسان نے اپنی جان قربان کی ہو حیوان کے لیے؟ نہیں، ہمیشہ انسان اس ذات کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، تاکہ اس شخصیت کے وجہ سے اس کا وجود باقی رہے۔ تو اگر آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے تو آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ خدا نے حدیث منزلت میں یہ آپ کا کام اور آسان کر دیا ہے کہ تم اتنا فکر مت کرو، اتنی ٹینشن مت لو، اتنا سٹریس مت لو کہ تمہیں کس کے اوپر قربان ہونا ہے۔ اگر تم کو ڈھونڈنا ہی ہے تو صرف اور صرف حدیث منزلت کو دیکھو، تم خود سمجھ جاؤ گے۔ کیسے سمجھ جاؤ گے؟ کیونکہ خدا نے حدیث منزلت میں ارشاد فرمایا کہ اے محمد اگر تمہیں بنانا نہیں ہوتا تو کائنات نہیں بناتا، اے محمد اگر علی کو بنانا نہیں ہوتا تو میں نہ تمہیں بناتا نہ اس کائنات کو بناتا، اور اے محمد اگر فاطمہ کو بنانا نہیں ہوتا تو نہ میں علی کو بناتا، نہ تم کو بناتا، نہ یہ کائنات بناتا۔ تو میں کسی کو نہیں بناتا اگر جناب سیدہ کو نہ بنانا ہوتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو پنجتن پہ قربان کریں تاکہ ان کی ذات سے ہمارا وجود باقی رہے۔ اسی لیے ہم اہل بیت کی مجلس کراتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، تاکہ ان کے نام سے ہمارا نام باقی رہے۔ وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں ایک قطرہ اگر ہم پانی ڈال دیں تو جب تک وہ سمندر رہے گا تب تک وہ قطرہ باقی رہے گا۔ اور کل کا ایک جملہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کیسے جناب عقیل نے اقدام کیا تھا جناب مولا کائنات کی شادی کا، اور پیغام پہنچایا تھا۔ کیا پیغام پہنچایا تھا؟ کہ جناب حزام کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔
چھوٹے بھائی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. کس کا رشتہ لایا ہے؟ جو امیر کائنات ہے, جو مالک کل ہے, اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے معاملات میں ہمیشہ بڑوں سے رائے لینا چاہیے, اور یہ معاملات بہت سنگین ہوتے ہیں. اسی لیے, اور اس میں ایک چھوٹا پیغام یہ بھی ہے کہ جب مولا کی ذات کی بات آئی تو خدا نے پورے قبیلے کو عالم زر میں چنا تھا, عالم زر میں چنا تھا. اور کوئی بھی یہ نہ سمجھ لے کہ آل محمد کے گھرانے میں کوئی بھی بیٹیاں دے سکتا ہے, کوئی بھی بیٹیاں دے سکتا ہے. ایسی ویسی بات نہیں ہے آل محمد کے گھرانے میں بیٹیاں دینا. ابھی آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو, فلاں صاحب تو تھے جو اپنی ہستی کھیلتی چھوٹی سی بچی کو کسی کے حوالے کر دیے تھے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ رسول کے گھرانے میں بیٹی دے دے. میں کہوں گا یہ تمہارے بس میں ہوگا کہ بیٹی دے دو, لیکن یہ تمہارے بس میں نہیں کہ اللہ اسے صاحب اولاد کرے. یہ تمہارے بس میں نہیں کہ اللہ اسے بھی صاحب اولاد کرے. اب آپ 90 امام کا دور دیکھیے. 90 امام 90 امام نے کیا کیا تھا؟ 90 امام بہت تھوڑا سا مزاحیہ واقعہ بھی ہے, اس لیے پیش کر دے رہا ہوں کہ 90 امام کے زمانے میں حکومت تھی لعنتی مامون رشید, ٹھیک ہے, وہ ملعون حکومت پر تھا. اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح 90 امام سے کرواؤں گا. اس کا نام کیا تھا؟ ام فضل. نام اتنا اچھا, کردار اتنا ہی برا. ام فضل یعنی فضل کی ماں. اب سوچیے اتنا اچھا نام. خیر, نام سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا, کردار بھی معنی رکھتا ہے. اب اس نے سوچا کہ میں 90 امام سے شادی کرا دوں گا. تو اس کے درباری اس کے پیچھے پڑ گئے. کہا ہے مامون پگلا گئے ہو, ہذیان ہو گیا ہے, دماغ کام نہیں کر رہا تمہارا. ابا کیا بنی عباس میں کوئی موجود نہیں؟ بنی عباس میں اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں, اتنے شجاع لوگ ہیں, اتنے مالدار لوگ ہیں. تم کو اپنی لڑکی کو بنی ہاشم میں ہی کیوں دینا ہے؟ تم کو اپنی لڑکی کو بنی ہاشم میں ہی کیوں دینا ہے؟ کہا نہ میں پاگل ہوا ہوں, نہ مجھے ہذیان ہے, میرا دماغ بھی ٹھیک ہے, لیکن تم نہیں سمجھ پا رہے ہو. کہا کیا نہیں سمجھ پا رہا ہوں؟ کہا دیکھو, جب میری بیٹی 90 امام کے پاس جائے گی اور نکاح ہوگا تو خدا انہیں اولاد عطا کرے گا. اور 90 امام کون ہے؟ وہ فرزند رسول ہے, اور جب انہیں اولاد ہوگی تو وہ بھی فرزند رسول کہلائے گا, اور میں فرزند رسول کا نانا کہلاؤں گا. یہاں بات امام کی نہیں, یہاں بات نانا کی ہو رہی تھی. یہاں بات نانا بننے کی ہو رہی تھی. تو کسی کے بس میں نہیں ہے. بس میں تو اتنا ہے کہ آپ زبردستی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن اولاد نہیں. لیکن آپ ابھی دیکھیں مولا عباس کی ذات کو اور ان کے القاب کو. مولا عباس کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم, یہ مشہور ہے. مولا عباس کا ایک اور لقب ہے قمر العشیرہ, یعنی قمر بنی ہاشم کہتے ہیں بنی ہاشم کے چاند کو, قمر العشیرہ کہتے ہیں قبیلے کا چاند, قبیلے کا چاند. قمر بنی ہاشم کہاں کا لقب ہے؟ ددیال کا. قمر العشیرہ کہاں کا ہے؟ ننیال کا. یعنی مولا عباس ادھر سے بھی چاند اور ادھر سے بھی چاند, یعنی یہاں پر بنی ہاشم کا چاند ہے, یہاں پر قبیلے کا چاند ہے. ارے کیوں نہ ہو چاند, جس کے لیے مولا حسین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی عباس, اے میرے بھائی عباس, تم ہمارے وہاں بنی ہاشم کے چاند ہو اور اپنے وہاں پورے قبیلے کے چاند ہو. صرف تم چاند نہیں, تم میرے مددگار بھی ہو, تم میرے مددگار بھی. اور کیا کہا امام حسین علیہ السلام؟ اور کون امام حسین؟ جن کے لیے رسول نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. وہ حسین, انہوں نے کہا مولا عباس کے لیے انتا آیونی,
आयुनी कहते हैं मुआविन को, औन कहते हैं मुआविन को, यानी मुआविन कहते हैं सलाहकार को। अब गौर से सुनिए, ये औन लफ्ज कहीं और भी आया है। औन, मौला हुसैन ने क्या कहा पहले मौला अब्बास को? कहा चमकने वाला चांद, ठीक, फिर कहा मददगार, दो चीज हुई। फिर कहा आप मेरे मुआविन हैं, यानी आप मेरे सलाहकार हैं। पहले कहा चांद, फिर कहा मददगार, फिर कहा मुआविन। ये चीज बता रही है कि ये तीनों चीजें इससे पहले भी हुई थी। तो जब तारीख को पलटा गया और पलटने के बाद देखा गया कि कहाँ ये चीज हुई थी, तो हमको एक ही जगह मिली कि जब खैबर की जंग हो रही थी, 39 दिन का वाकया हो चुका था। 40वें दिन रसूल ने कहा था कल मैं अलम उसको दूंगा जो फरार ना होगा, जो करार होगा, जो बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा। और अल्लाह ने भी कहा था ऐ नबी परेशान मत हो, पढ़ो। और जिब्रील से भिजवाया भी था। क्या भिजवाया था? नाद अलियन मजहर लजाहिब तजिदहो नलका फिर नवाब कुल्लु हम्मिन बगम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अली। कहा रसूल पुकारो, उसको पुकारो जो तुम्हारा मुआविन है, जो तुम्हारा मददगार है और जो तुम्हारा चांद है। ये औन सिर्फ औन नहीं, कितनी मुमासिलत है मौला कायनात और मौला अब्बास में। वक्त हो चला है, बहुत सारे मारूजात थे लेकिन वक्त नहीं है बिल्कुल। बस ये एक बात बताता चलूं और इंशाल्लाह उसके बाद ही रब्ते मसाइब। तो एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। बहुत सारे ममासिलत है मौला अब्बास और मौला कायनात में। क्या है, क्या ममासिलत है, यानी क्या कॉमन है? पहली चीज, ये नबी के मददगार, ये हुसैन के मददगार। इनके अदद में भी 133, नजफ में भी 133। इनका भी ऐन से नाम शुरू होता है, उनका भी ऐन से नाम शुरू होता है। वो भी मुश्किल कुशा, ये भी मुश्किल कुशा। वो भी अलमदार, ये भी अलमदार। वो भी सक्का, ये भी सक्का। वो मुश्किल कुशा, ये हाजत रवा। वो नबी के मददगार, ये हुसैन के मददगार। अरे अजब नहीं कि मुझे कहने का भी हक है इस बात को, और ये बात हकीकत भी है कि अली उसे कहते हैं जो मुबाहले में नबी का नफ्स और मददगार बन जाए, और अब्बास उसे कहते हैं जो आशूर में हुसैन का मददगार और नफ्स बन जाता है। जो आशूर में हुसैन का नफ्स बन जाता है, और उसी के लिए इमाम ने फरमाया इरक़ब बिनफ्सी या अख़ी, मेरा नफ्स आप पर कुर्बान हो जाए। इसकी तशरीह इंशाअल्लाह कल करूँगा कि मौला ने कहा ए अब्बास आप पर मेरा नफ्स कुर्बान। कौन अब्बास? जिसके इतने सारे फ़ज़ाइल, कभी सलमान से बाला आपको दिखाई देता है, कभी अली से ममासिलत मिलती है, कभी कुछ मिलता है। अभी तक आपने सारी चीज़ें देखी, लेकिन एक और किरदार है मौला अब्बास का जो हमें करबला में नज़र आया। वो क्या था? वो एक उस्ताद का किरदार था। जब मौला अब्बास अपने भाई इमाम हुसैन के पास होते हैं तो एक ग़ुलाम की तरह पेश आते हैं, और जब जनाब औनो मोहम्मद के सामने आते हैं तो एक उस्ताद की तरह आते हैं कि एक उस्ताद है जो उनको तालीम दे रहा है। कौन औनो मोहम्मद? ये वो हैं जिनकी माँ जनाब ज़ैनब कुबरा है। अज़ादारों, जब जनाब ज़ैनब की शादी का वक्त आया है तो इमाम अली ने जनाब अब्दुल्ला से कहा था ऐ अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला, इस कायनात में बाप और बेटे तो बहुत है, लेकिन याकूब और यूसुफ जैसे बाप बेटे नहीं। इस कायनात में बाप और बेटी तो बहुत है,
لیکن نبی اور فاطمہ جیسے باپ اور بیٹی نہیں. اس کائنات میں بھائی اور بہن تو بہت ہے, لیکن حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں. اگر حسین کو کہیں جانا ہو تو کبھی زینب کو نہ روکنا. عزیزانو, عرب میں ایک رسم تھی کہ جب شادی ہوتی تھی تو 3 دن تک آنا جانا بند ہو جاتا تھا. 3 دن بعد آپ محبت دیکھیں بھائی اور بہن کی کہ کیا بھائی اور بہن کی محبت ہے. 3 دن آنا جانا بند ہوتا تھا اور چوتھے دن لڑکی کی ماں جاتی تھی لڑکی کے گھر اس کی خیریت پوچھنے. اب جب جناب زینب کی شادی ہوئی, چوتھا دن آیا, مولا نے کہا فضا تم نے زینب کو ماں کی طرح پالا ہے, جاؤ خیریت لے لو. اب فضا پہنچی, کیا دیکھتی ہیں کہ جناب زینب مصلی عبادت پہ ہیں اور اشک جاری ہے. دیکھا اماں فضا آئی ہیں, اماں فضا کو دیکھا تو اور گریا کرنے لگی. جناب فضا کو لگا کہ ماں کی وجہ سے گریا کر رہی ہے. جناب فضا پہنچی, تسلی و تشفی دینے کے بعد کہا میں جانتی ہوں کہ اماں کی یاد آ رہی ہوگی. کہا اے اماں فضا مجھے اماں کی یاد نہیں آ رہی ہے, مجھے بھیا حسین کی یاد آ رہی ہے. یہ اس طرف کی محبت تھی عزادارو, اور اس طرف تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین 3 دن بعد ایسے تڑپ رہے تھے جیسے ایک مچھلی تڑپتی ہے, اور اسی اسنا میں ان کی آنکھ لگ گئی. انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ جناب سیدہ آئی ہیں, آنے کے بعد کہتی ہیں اے حسین جلدی زینب کے پاس جا, اس سے زیادہ زینب برداشت نہیں کر سکتی, بنا تجھے دیکھے وہ اپنا دم توڑ دے گی, بنا تجھے دیکھے وہ اپنا دم توڑ دے گی. عزادارو, وہ وقت بھی آیا کہ جب اس محبت کا صلہ دینے کے لیے جناب زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کر کربلا پہنچی. پہنچنے کے بعد رات ہو گئی. رات میں کہتی ہیں اے اونو محمد بیٹا اتنا یاد رکھنا کہ جب دریا پر پہنچ جانا پانی مت پینا, پانی مت پینا. اتنا یاد رکھنا کہ تیرے ماموں پیاسے ہیں, تمہارے ماموں پیاسے ہیں, تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے, تمہارا بھیا علی اصغر پیاسا ہے. عزادارو, وہ وقت بھی قریب آیا کہ بچوں نے جنگ کی. جنگ کرتے کرتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اس کے بعد اب آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اے مامو جان ہمارا سلام قبول کرے, اے مامو جان ہمارا سلام قبول کرے. اب جیسے ہی صدا کا سننا تھا کہ ایک طرف سے عباس آگے بڑھے, ایک طرف سے حسین آگے بڑھے. عباس نے ان کو گود میں اٹھایا, حسین نے محمد کو گود میں اٹھایا. اٹھانے کے بعد خیمے میں لائے. خیمے میں لانے کے بعد آپ انصاف سے بتائیے کتنی بھی محبت ہے آپ کو اپنے بھائی یا بھتیجے سے, لیکن بیٹوں کے سامنے تو کم ہو جاتی ہے نا, بیٹوں کے سامنے تو کم ہو جاتی ہے. اب تک جو بی بی علی اکبر کے جنازے پر کہہ رہی تھی ہائے میری قسمت میں اندھی کیوں نہیں ہو گئی, وہی بی بی محمد کے جنازہ آتے وقت موجود نہیں ہے. کسی نے دیکھا کہ زینب موجود نہیں ہے, اب ڈھونڈا ہوئی کہ کہاں ہے جناب زینب, شہزادی کہاں ہے. اب جیسے ہی خیمے میں پہنچے کیا دیکھا کہ جناب زینب مسلح پہ ہے. مسلح میں سجدہ کر کے کہتی ہے اے پروردگار میرے قربانی قبول کر, میرے قربانی قبول کر. ایک بی بی نے کہا ہے بی بی ایک بات بتائیے, آپ اپنے بیٹوں کے جنازے پہ نہ جائیے گا, آپ اپنے بیٹوں کے جنازے پہ نہ جائیے گا. کہا میں اپنے بیٹوں کے جنازے پہ نہیں جاؤں گی. کہا کیوں نہیں جائیے گا, آپ کے بیٹے ہیں, شہادت نصیب ہوئی ہے, جائیے گریہ کر لیجئے. کہا میں نہیں جاؤں گی, اگر میں گئی اور میرے بیٹے ہیں, ماں ہوں, اگر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میرا بھیا حسین برداشت نہیں کر پائے گا, میرا بھیا حسین برداشت نہیں کر پائے گا. یہی وہ وجہ تھی عزادارو, جب ہر جگہ کاروان گیا ہے کہیں جناب زینب نے اونو محمد کا
غم نہیں کیا, کہیں انہوں محمد پہ گریہ نہیں کیا. جب لٹا ہوا قافلہ واپس کوفے آیا ہے نا, تبرکات واپس ملنے کے بعد ساری بیویوں نے اپنے والی و وارث کا سر لے لیا. جناب زینب نے بھی امام حسین کا سر لے لیا. اب جیسے ہی انہوں محمد کا سر آیا ہے, جیسے ہی انہوں محمد کا سر آیا ہے, کوفے کی عورتیں کہتی ہیں, جب کوئی آگے نہیں بڑھا تو کوفے کی عورتیں کہتی ہیں کیا ہو گیا ہے, ان بچوں کی ماں نظر نہیں آتی, کیا ان بچوں کی ماں مر گئی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. جناب زینب فرماتی ہے اے بی بی ایسا نہ کہے, ایسا مت کہو کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. میں نے اپنے بھائی کے جنازے پر وعدہ کیا ہے, جب تک زندہ رہوں گی اپنے بھائی پر گریہ کروں گی, اپنے بھائی پر گریہ کروں گی. اور وہ وقت بھی آیا کہ کاروان واپس مدینے آیا. آنے کے بعد جناب زینب اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھی ہیں, بیٹھنے کے بعد گریہ کرتی ہیں. جناب عبداللہ آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں اے بی بی, اے بی بی اس دروازے پہ بیٹھ کے گریہ مت کرو, اے بی بی یہاں بیٹھ کے گریہ مت کرو, ابھی شہزادی آنے والی ہے. بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا, ہٹانے کے بعد کہا عبداللہ تم نے میرا پہچانا, اب نہیں تم نے میرا پہچانا. اب یہ کہنا تھا کہ جناب عبداللہ نے جناب زینب کو اٹھایا, حجرے میں لے کے گئے. اب جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا اور مصلی عبادت کو دیکھا, دیکھنے کے بعد دو چھوٹے چھوٹے مصلی دکھائی دیے. جیسے ہی دو مصلی دکھائی دیے, سینے پر ہاتھ مارا, آواز دے ہاتھ میرا محمد, میں سے وعدہ کیا تھا کبھی گریہ نہیں کروں گے, لیکن نہ آج سب ٹوٹ گیا. شبیر کا تم صدقہ ہو میں بیٹا, تم لوٹ کر نہ جانا, اے محمد, اے شبیر کا تم صدقہ ہو میں بیٹا, تم لوٹ کر نہ آنا, اے محمد, اے جب سانس تمہاری
بچوں کھڑنے والی، جب سانس تمہاری بچوں کھڑنے والی، اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری، دل کی یہ میری خواہش ہے، اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا ہے۔ سنیں مصعب جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا ہے۔ محمد محمد اے ہائے ہائے شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نہ آنا ہے۔ مل کے چلیے بھائی، مل کے چلیے۔ اے محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیمے میں پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سیروز کے پیاسوں، تم پیاس نہ بجھانا ہے۔ محمد ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادو ہے صبر تمہارا ویسا، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا ہے۔ اے محمد سارے سینہ رکھے بھائی۔ کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدر و احد کے
بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رصد سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا، جب سانس تمہاری بچوں ہو پڑنے والی، اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری، دل کی یہ میری خواہش ہے، اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا، قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا، یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا، جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں اس پر تم دیکھ نہ چلانا، جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روکوں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا، آخری گھڑی مل کے آئے محمد، سن کے آئیں گے تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا، دیکھو تو سرہانے آئے ہیں میرے بھیا، جاگو میرے شہزادو، کیا بھول گئے ہو قدموں پہ سر جھکانا، اے آن محمد، اے آن محمد، شاباش میرے بچوں میں تم سے راضی، یہ کہہ کے تکرم خاموش ہوئی شہزادی، نیزوں پہ سفر یہ کر کے ہمراہ ہمارے، تم کو ہے شام جانا، اے آن محمد، اے آن محمد، قاتل پہ کرم
نانا کی طرح کر دینا، یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا، جو واسطہ تھے بھائی کا میدان میں اس پہ تم ایک نہ چلانا۔ محمد علی محمد صلی ہاں میں مولانا کو بولتا السلام علیکم سلطان عرب والجمیع چینل والے کو دے دیگا۔ السلام علیکم صاحب الزمان السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مجلس والجان اللہ تعالی فرجک وسخل اللہ تعالی محتجک وظہورک انشاءاللہ والمستشہدین بین یدی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔